آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 87 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 97.83% ہو گئی ہے۔ سرکار نے بین الاقوامی پروازوں پر اگلے مہینے کی 31 تاریخ تک پابندی بڑھا دی ہے۔ بھارت اور امریکہ نے بایو میڈیکل سائنس اور صحت کے شعبے میں تعاون کے 2 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے غیر ملکی دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں میں سے 12 گروپ پاکستان میں قائم ہیں۔ ملک کے تمسکات کے تبادلے سے متعلق بورڈ نے سماجی اسٹاک ایکسچینج اور سونے کے سلسلے میں خد و خال کی منظوری دی ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص توجہ دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011-2397-8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کووڈ سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 87 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 54,13,000 سے زیادہ ٹیکے کل لگائے گئے۔ ملک میں یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 20,000 سے کم ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18,000 سے زیادہ نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ صحت یاب ہونے کی موجودہ شرح 97.83% ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 28,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے۔ مجموعی طور پر اب تک 3 کروڑ 29,86,180 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 4,47,751 ہو گئی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 56 کروڑ 74 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو 85 کروڑ 42 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے گئے ہیں۔ ان میں بھارت سرکار کی طرف سے مہیا کیے گئے مفت ٹیکے اور ریاستی سرکاروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی جانب سے براہ راست خریدے گئے ٹیکے بھی شامل ہیں۔ انہیں مزید 83,80,000 سے زیادہ ٹیکے سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس 4 کروڑ 57 لاکھ ٹیکے موجود ہیں، جن کا ابھی استعمال کیا جانا باقی ہے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے حصے کے طور پر بھارت سرکار ریاستوں اور مرکزی علاقوں کی مفت ٹیکے فراہم کر کے مدد اور اعانت کر رہی ہے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے بین الاقوامی کمرشل مسافر پروازوں پر عائد پابندی کی مدت 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک اطلاع نامے میں کہا گیا ہے کہ بندشوں کا اطلاق بین الاقوامی بار برداری پروازوں اور ان دیگر پروازوں پر نہیں ہوگا جن کی منظوری خاص طور پر حاصل کی گئی ہے۔ سرکار نے کووڈ کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر پچھلے سال 23 مارچ کو بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کی تھی۔ بعد میں کچھ ملکوں کے ساتھ ایئر ببل سمجھوتے کے تحت بندشوں میں نرمی کی گئی۔ اس کے علاوہ بھارت کئی ملکوں کے لیے وندے بھارت پروازیں بھی چلا رہا ہے۔ صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کے وزیر منسکھ مانڈویہ نے بھارت اور امریکہ کے درمیان صحت سے متعلق چوتھے مذاکرات کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا۔ ان مذاکرات کا اہتمام بھارت نے کیا تھا۔ اختتامی اجلاس میں 2 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ ان میں سے ایک کا تعلق بایو میڈیکل سائنس
اور صحت کے شعبے میں تعاون اور اشتراک سے ہے، جبکہ دوسرا سمجھوتا انٹرنیشنل سینٹر فار ایکسیلنس ان ریسرچ ICER میں تعاون کے لیے ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے جن گروپوں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے، ان میں سے کم 12 گروپ پاکستان میں قائم ہیں۔ دہشت گردی کے بارے میں امریکی پارلیمنٹ کی تازہ رپورٹ کے مطابق ان میں سے 5 گروپ ایسے ہیں جو خاص طور پر بھارت میں اپنی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں لشکر طیبہ، جیش محمد، حرکت الجہاد اسلامی اور حزب المجاہدین شامل ہیں۔ دہشت گرد اور پاکستان کے دیگر ملیٹنٹ گروپ کے عنوان سے یہ رپورٹ امریکی کانگریس کے ریسرچ شعبے نے جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قائم ان گروپوں کو 5 زمروں میں رکھا جا سکتا ہے۔ بھارت کے تمسکات کے تبادلے سے متعلق بورڈ نے سوشل اسٹاک ایکسچینج اور سونے کے تبادلے کے لیے حد و خیل کی منظوری دی ہے۔ کل ممبئی میں بورڈ کی میٹنگ میں یہ منظوری دی گئی۔ ایک گولڈ ایکسچینج قائم کی جا رہی ہے جو الیکٹرانک گولڈ ریسیٹ کی شکل میں سونے کا کاروبار کرے گی، جس سے اندرون ملک قیمتوں میں شفافیت آئے گی۔ جھارکھنڈ میں BSF کے ڈپٹی کمانڈنٹ راجیش کمار نکسلیوں اور حفاظتی دستوں کے ساتھ کل رات ایک مڈ بھیڑ میں مارے گئے۔ انتہا پسند تنظیم جھارکھنڈ جن مکتی پریشد اور حفاظتی دستوں کے درمیان کل رات دیر گئے لتیہار ضلع کے توریدی سالیہ جنگلاتی علاقے میں یہ جھڑپ ہوئی تھی۔ راجیش کمار جھارکھنڈ جاگوار میں ڈیپوٹیشن پر تھے۔ جناب کمار کو علاج کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لتیہار سے رانچی لایا گیا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ جھارکھنڈ پولیس کے ترجمان ADG امول ہومکر نے تصدیق کی ہے کہ مڈ بھیڑ میں ایک نکسلی بھی مارا گیا ہے اور پولیس نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود قبضے میں لیا ہے۔ جناب ہومکر نے بتایا کہ علاقے میں ابھی بھی تلاش کا کام جاری ہے۔ جھارکھنڈ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس نیرج سنہا نے آج صبح شہید راجیش کے کنبے سے ملاقات کی۔ آسام سرکار کا ہندوستان پیپرز کارپوریشن لمیٹڈ HPCL کے ملازمین کے ساتھ ان کی تنخواہوں اور بقایات کے بارے میں ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے HPCL کے ملازمین اور ورکروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد یہ جانکاری دی۔ میٹنگ وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ہوئی تھی۔ جرمنی میں ملی جلی سرکار کی تشکیل کا عمل شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اولاف اسکالز کی قیادت والی سینٹر لیفٹ سوشل ڈیموکریٹس SPD نے کرسچین ڈیموکریٹک یونین CDU کی چانسلر اینجیلا مرکل پر معمولی فرق سے جیت کا دعویٰ کیا ہے۔ سویڈن کے شہر گوٹنبرگ میں ایک دھماکے میں 4 افراد کے شدید زخمی ہونے کی خبر ملی ہے۔ وسطی رہائشی علاقے کی عمارت میں دھماکے سے آگ لگ گئی۔ لگ بھگ 25 افراد کو علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا اور پولیس نے بتایا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر ایجنسی KCNA نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے آج نئے بنائے گئے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے سمندر کی جانب یہ میزائل داغا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 87 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 97.8% ہو گئی ہے۔ سرکار نے بین الاقوامی پروازوں پر اگلے مہینے کی 31 تاریخ تک پابندی بڑھا دی ہے۔ بھارت اور امریکہ نے بائیو میڈیکل سائنس اور صحت کے شعبے میں تعاون کے 2 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے غیر ملکی دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں میں سے 12 گروپ پاکستان میں قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔